الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام ہے اللطیف، جس کا ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا اس طرح پڑھنا بھی بہتر ہے اللہم یا لطیف ہو، اللہم یا لطیف ہو، اللہم یا لطیف ہو۔ یاد رکھیے یہ مبارک اسم قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ لطیف کا معنی ہے مہربان، نیکی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ بے انتہا کا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، شدت الرأفہ، سخت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیوں کا کوئی انتہا نہیں۔ پھر قرآن پاک کی سورہ یوسف اللہ تبارک و تعالی کے اسم اللطیف کا گویا مظہر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے اسم اللطیف کی برکات آپ کو نظر آئے گی۔ کیسے بھائیوں نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو والد صاحب سے دور کرے، کیسی چال چلی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو لطیف اور مہربان ذات ہے یوسف علیہ السلام کو والد صاحب کے ساتھ ملا دیا۔ بھائیوں نے مارنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ کنویں میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی جو لطیف ہے، اللہ نے اپنے لطف و کرم سے غیب سے اسباب پیدا فرما کر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر بھی نکالا اور عزت والی زندگی نصیب فرمائی، نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پابند سلاسل کر کے قید میں ڈالا، اس نے ذلت کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے لطف و کرم سے عزت کے ساتھ جیل سے نکال کے مصر کا وزیر اور بادشاہ بنایا۔ تو وہی ذات لطیف ہے، بے حد مہربان ہے۔ آئیے اس مبارک نام کا آج کے درس میں ایک ایسا عمل آپ کو دیتا ہوں جو تیر بہدف ہے، جو مشائخ کے مجربات میں سے ہیں، جو حل مشکلات کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، فراخی اور کشادگی رزق کے لیے ایک اکثیر عمل ہے۔ اس عمل کو جب چاہے آپ کر سکتے ہیں، البتہ خواتین نماز پڑھنے کے ایام میں اس عمل کو کریں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں، نہایت اطمینان کے ساتھ کہیں سکون والی جگہ پہ بیٹھ کے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لے، 11 بار علم نشرح، سورہ علم نشرح کی تلاوت کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا یہ مبارک نام
یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو شروع کریں، اور اس کو آپ نے 16,641 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی عدد کی کمی پیشی نہیں آنی چاہیے، ورنہ عمل کی وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ 16,641 کا راز یہ ہے کہ اس میں یا لطیفو کے اعداد یہ 129 ہے، تو 129 کو جب 129 سے ضرب دیتے ہیں تو 16,641 کا عدد حاصل ہوتا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی نہ ہو، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسی تسبیح آپ اپنے لیے بنائیں جس کے دانے 129 ہو، اور اس کو 129 مرتبہ آپ نے پھیرنا ہے، بس آپ کا عدد پورا ہو جائے گا۔ اب اس عمل کی برکات آپ دیکھیے، اگر آپ کو کسی دشمن کا خوف ہے، کسی دشمن نے زیادتی کی ہے، کسی دشمن کی زیادتی کا خوف ہے، کوئی پیسے زمین گھر قبضہ کیا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے مال کو، آپ کی آبرو اور عزت کو، اور آپ اس سے نجات کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جب 129 مرتبہ یعنی ایک مرتبہ آپ نے تسبیح پھیر لی تو آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ایک دفعہ پڑھ لیں۔ 129 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لی، یا لطیفو 129 مرتبہ ہو گیا، تو دوسری تسبیح شروع کرنے سے پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ پڑھ کے آگے پھر ایک بار تسبیح 129 کی پھیر لے، یا لطیف 129 بار پڑھ کے پھر یہ آیت ایک مرتبہ، اسی طرح 129 مرتبہ آپ تسبیح پھیریں گے اور 129 مرتبہ ہی اس آیت کریمہ کا آپ ورد کریں گے۔ یہ تیر بہدف عمل ہے، اللہ کا غیبی مدد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ عمل ایک رات بھی کر سکتے ہیں، 2 رات، 3 رات، یا ہفتے میں ایک بار کرے یا مہینے میں ایک بار کرے، اور باقی ایام میں عشاء کے بعد 129 مرتبہ یہ اسم مبارک اور ساتھ میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر ایک بار پڑھ کے دعا کیا کرے، پھر انشاءاللہ اس کے کرشمات آپ دیکھیں۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، قرض ہے، پریشانیاں ہیں مالی، ہر طرف سے دنیا بند ہے، تو آپ یا لطیفو کا عمل اسی ترتیب کے ساتھ کریں، مگر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، کہ آپ 129 مرتبہ یا لطیفو پڑھے اور ایک مرتبہ یہ آیت پڑھے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ 129 بار یا لطیفو یعنی ایک تسبیح گویا آپ یا لطیفو کی پھیر لے، پھر یہ آیت ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اس ترتیب کے ساتھ 129 تسبیح اور 129 مرتبہ اس آیت کا آپ تلاوت کریں گے، انشاءاللہ اس عمل کی بے انتہا برکات ہے۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، عزت کے طالب ہیں، کوئی عہدہ چاہتے ہیں اور اس طرح کا کوئی حاجت ہے آپ کا، تو پھر آپ یہ تیسری آیت سورہ ملک کی آیت نمبر 14 آپ نے پڑھنی ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ اسی ترتیب کے ساتھ کہ ہر 129 کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ یہ عمل کرے، باقی ایام میں روزانہ 129 بار اور اپنی مطلب کی آیت پڑھے۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے،
اس عمل کی سب کو اجازت ہے، آپ کرے، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے، عمل کے بعد خوب الحاح حضاری کے ساتھ دعا کرے۔ انشاءاللہ اگر رشتے کا مسئلہ ہے، اگر بندش کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکت سے سارے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔